سکندریہ کے لوگوں نے شامی فوج کو خوش آمدید کہا۔ وہ مصری حکومت کی زیادتیوں سے، نالا اور فرنگیوں کے ان بحری بیڑوں سے خوف زدہ تھے جو کسی بھی وقت اسکندریہ کے ساحلوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ شیرکو نے اسکندریہ کے حالات اطمینان بخش دیکھے تو وہاں ٹھہرنا ضروری نہ سمجھا اور صلاح الدین کو وہاں بطور نائب مقرر کر کے خود بلائی مصر چلا گیا۔ اسکندریہ جیسے تاریخی، تجارتی اور عسکری لحاظ سے قدیم شہر میں صلاح الدین کا تقرر کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے بزرگ اس میں قیادت کے جوہر چمکتے دیکھ رہے ہیں۔ اب تک صلاح الدین کی خوبیاں میدان جنگ میں ظاہر ہوئی تھی، مگر سیاسی اور انتظامی امور سے نبرد آزما ہونے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ مستقبل کے اس فاتح نے اس میدان میں بھی خود کو ہر لحاظ سے قابل ثابت کر دکھایا۔ رمضان کا مہینہ اس طرح گزرا کہ صلاح الدین بادستور اسکندریہ میں اور شیر کو بلائی مصر کے انتظامی معاملات میں مصروف رہے۔ ادھر قاہرہ میں مصری اور عیسائی فوجوں نے از سر نو تیاری کر لی تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ شامیوں کی 2000 فوج بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور شیر کو اسکندریہ سے خاصے فاصلے پر چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیزی سے پیش قدمی کی اور اسکندریہ پہنچ کر شہر کا نہایت سختی سے محاصرہ کر لیا۔ خوراک و رسد کے راستے مسدود ہوئے تو شہر میں قحط کی سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ صلاح الدین نے اپنے ساتھیوں کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنے چچا کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد از جلد مدد کو پہنچے۔ لین پول اس مارکے کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، عیسائی اور مصری افواج نے مشترکہ طور پر اسکندریہ کو نرغے میں لے لیا۔ ساحل پر نصرانیوں کے بحری جہاز تیار کھڑے تھے۔ صلاح الدین کے لیے آزادانہ کمان کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ اس نے نہایت خوش اسلوبی سے اسکندریہ کی مدافعت کی۔ صلاح الدین نے 2.5 ماہ گزر جانے کے باوجود ہتھیار نہ ڈالے اور اسکندریہ کی بلند و بالا فصیلوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس امید پر دفاع جاری رکھا کہ جلد یا بدیر شیر کو باقی سپاہیوں کے ساتھ ان کی مدد کو ضرور پہنچے گا۔ ادھر شیرکو کو اسکندریہ کی نازک صورتحال کا پورا اندازہ تھا۔ وہ صلاح الدین کا پیغام ملتے ہی بالائی مصر سے چل پڑا۔ لین پول نے لکھا ہے کہ اس موقع پر اس نے اسکندریہ کی بجائے قاہرہ کا رخ کیا اور اسے گھیر لیا، جس کے باعث اسکندریہ پر حملہ آور فوجیں گھبرا گئیں اور انہیں اسکندریہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ مگر یہ روایت درست نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ سیدھا اسکندریہ ہی کی طرف آیا۔ گو اس کی اپنی حالت اتنی مضبوط نہ تھی۔ اس کی فوج کے بعض امراء بھی شاور کے بہکاوے میں آ کر اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، مگر خوش قسمتی سے اس کے باوجود شیرکو کی کوئی کمزوری اسکندریہ کا محاصرہ کرنے والے عیسائی حکمران المیرک اور اس کے مصری اتحادیوں پر عیا نہ ہو سکی۔ وہ بادستور نفسیاتی دباؤ میں رہے اور آخر کار صلح کے پیغام کی ابتدا
انہی کی طرف سے ہوئی، جو کہ شامی لشکر کی برتری کی دلیل تھی۔ اتحادیوں نے پیشکش کی تھی کہ اگر شیر کو صلح کر لے تو وہ 50,000 دینار ادا کریں گے۔ شیر کو نے نفسیاتی برتری برقرار رکھتے ہوئے صلح نامے میں یہ شرائط بھی عائد کر دی کہ عیسائی مصر سے فوراً نکل جائیں، یہاں کسی شہر میں نہیں رہیں گے، کسی ایک گاؤں پر بھی قبضہ باقی نہیں رکھیں گے۔ اس نے شاور کو بھی صلح نامے میں اس بات کا پابند کیا کہ وہ اسکندریہ کی عوام کو شامیوں کی حمایت کے بدلے کوئی اذیت نہیں دے گا۔ اتحادیوں نے یہ تمام شرائط قبول کر لی۔ المیرک نے انہیں قبول کرنے میں سب سے زیادہ تیزی دکھائی، کیونکہ وہ جلد واپس جا کر اپنے ملک کی خبر لینا چاہتا تھا، جہاں سلطان نور الدین نے مزید کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ماہ شوال 562 ہجری کے وسط میں اس صلح نامے پر عمل ہوا اور صلاح الدین نے اسکندریہ خالی کر دیا۔ شامی فوجوں نے ایک بار پھر ہاری ہوئی جنگ جیت لی تھی۔ یورپی مورخ لین پول خود اس کی گواہی دیتے ہوئے تحریر کرتا ہے، نصرانیوں کا بیان ہے کہ اس جنگ میں انہیں فتح حاصل ہوئی تھی۔ اسکندریہ کے انخلاء کو وہ ہتھیار ڈالنے سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اگر عرب مورخین کی یہ روایت درست ہے کہ المیرک نے شیرکو کو واپسی کے عوض 50,000 اشرویاں بھی دی تھیں، تو پھر برتری مسلمانوں کی نظر آتی ہے۔ نجم الدین کے بیٹے یوسف نے 3 ماہ تک اسکندریہ میں محصور رہ کر جس دلیری، بلند ہمتی اور ہوشیاری سے شہر کا کامیاب دفاع کیا تھا، اس کے چرچے ہر طرف ہو رہے تھے۔ اس دوران دمشق میں نجم الدین ایوب خود ہر آنے جانے والے سے مصر اور خصوصاً اسکندریہ کی خبریں بڑی بے چینی سے معلوم کیا کرتا تھا۔ شعبان کے مہینے میں جبکہ محاصرے کو 1 ماہ گزر چکا تھا، نجم الدین کو معلوم ہوا کہ بغداد کے مشہور عالم شیخ عماد اصفہانی دمشق آ گئے ہیں، اور قاضی القضاتہ کمال الدین شہروری نے انہیں مدرسہ نوریہ شافیہ میں ٹھہرایا ہے۔ شیخ عماد کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ ایک ادیب، شاعر اور مورخ کی حیثیت سے عالم اسلام میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ نجم الدین نے ان کی آمد کی خبر سنتے ہی صبح سویرے مدرسہ نوریہ شافیہ کا رخ کیا۔ سرکاری طور پر ان کی خدمت میں سب سے پہلے حاضر ہونے کی سعادت نجم الدین ہی کو حاصل ہوئی۔ شیخ عماد سے نجم الدین ایوب کے گھرانے کی شناسائی اس زمانے سے تھی جب وہ تقریت میں رہتے تھے۔ اب مدتوں بعد دمشق میں جمع ہو جانا ان کے لیے نہایت مسرت کا باعث تھا۔ شیخ عماد نجم الدین سے مصر کے حالات معلوم کرتے رہے۔ شامی افواج کی فتوحات سے آگاہ ہو کر ان کے دلی جذبات اشعار کی صورت میں ظاہر ہوئے، اور انہوں نے بے ساختہ فرمایا، مصر میں یوسف مستحکم ہو جائے گا، اور جدائی کے بعد یعقوب کی آنکھ وہی ٹھنڈی ہوگی، وہیں یوسف اپنے بھائیوں سے ملے گا، اللہ انہیں کسی خدشے کے بغیر اکٹھا کر دے گا۔
شیخ نے ان اشعار میں امید ظاہر کی تھی کہ نجم الدین کا فرزند یوسف مصر کا بادشاہ بنے گا، جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ منصب دیا تھا۔ یہ بات حرف بحرف سب سچ ثابت ہوئی۔ چند سالوں بعد یوسف کو مصر میں حکومت بھی ملی اور نجم الدین ایوب کا پورا خاندان وہاں جمع ہو گیا۔ شیخ عماد کو بعد میں نجم الدین کی کوششوں کی بدولت سلطان نور الدین کے دربار میں کتابت و انشاء نگاری کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اس کے باعث وہ عماد الکاتب کے لقب سے مشہور ہوئے۔